رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا اسی طرح وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وحی الی الملائکہ، فرشتوں کی جانب وحی۔ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں پر آئی۔ فرشتے آتے تھے اہل ایمان کی نصرت کے لیے۔ فرشتوں کا نزول ہوا، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اقبال نے اس کا ذکر کیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ بدر کی فضا پیدا ہو۔ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد و قتال میں موجود ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی تھی، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی تھی، شہادتیں بھی ہوتی تھیں، اور کبھی جو ہے وہ غازی بن کر لوٹتے تھے۔ فرشتوں کی جو آمد تھی، ایک فرشتہ بھی کافی تھا سارے کفار کے لیے، تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے کیوں آئے؟ بعض اقوام پر جو عذاب کی کیفیت آئی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، پتھروں کی بارش کر دی، زمین الٹ دی ان پر۔ احادیث مبارکہ میں آتی ہے تفصیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان زمین کو الٹا دیا۔ ایک فرشتہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ علی سبیل الاختلاف بین الاقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اوپر جبرائیل امین کو، اور مجھے ہر جانب اس کے پر دکھائی دیے، قد سد الافق، کہ جس نے افق کو، جس نے آسمان کے کناروں کو چھپا رکھا تھا۔ ایسی جسامت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو ایک فرشتہ کافی تھا، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے آنے کی کیا وجہ اور کیا صورت تھی؟ تو فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ بعض مواقع آئے ہیں، بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اپنی جو قوت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، جو عظیم طاقت اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی، اس کا استعمال نہیں تھا، بلکہ وہ فی صورت البشر، وہ ایک انسان کی صورت میں تھے، اور اس صورت میں انہوں نے قتال بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا۔ بعض مواقع میں آتا ہے، جیسے احد کے موقع پر آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر تھے، اور کفار نے محاصرہ کر لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس پہاڑی درے کا چکر کاٹ کے آئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی اوپر موجود تھے، بعض شہید ہوئے، بعض لہو لہان ہو گئے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتہادی غلطی تھی، وہ نیچے آ گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو یہی تھی کہ جب تک جنگ کا یہ میدان ہے اور معرکہ ہے، تو ان کا یہ احساس تھا، تو وہ تشریف لے آئے نیچے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے، اور یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو کفار تھے وہ بھی آئے، تو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب محاصرے میں آ گئے، اور افواہ اڑائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
مدینہ منورہ بھی یہ خبر پہنچ گئی. امہات المؤمنین ازواج مطہرات صحابیات بھی وہاں سے تشریف لائیں، اور ایک کرب کی کیفیت تھی، ایک غم اور ایک الم کی کیفیت تھی. جنگ میں جو ہے نا بظاہر کوئی شکست یا کوئی ناکامی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی اجتماعیت کا حصہ تھے جس اجتماعیت کا حصہ کفار تھے. کفار تیر تلوار چلانا جانتے تھے تو صحابہ ان سے بڑھ کر جانتے تھے. کفار میں اگر شہ سوار تھے تو صحابہ میں ان سے بڑھ کر شہ سوار تھے. جنگ کا مسئلہ نہیں تھا، شہادت کی تو ہر وقت تمنا کرتے تھے. جو ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اور آپ کی شہادت کی جو افواہ اڑائی گئی، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اب جینے کا کیا فائدہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے. ایسی زندگی کا اب کیا فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو حکمت عملی اختیار کی، آپ اوپر پہاڑی پر تھے، 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ تھے. آپ نیچے دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام محاصرے میں ہیں. آپ نے اس محاصرے کو توڑا، آپ نے وہاں سے آواز دیا، آپ نے فرمایا الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. اس کا فوری اثر تو یہ ہوا کہ محاصرہ ٹوٹا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نہیں ہوئی. لیکن اس کا نقصان یہ بھی ہوا کہ صحابہ سے پہلے یہ آواز سنی کفار نے، انہیں پتہ چلا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، تو وہ آپ کی طرف پلٹے. اور یہ بڑا سخت معرکہ تھا، بڑا سخت موقع تھا کہ جس میں ایک ایک کر کے 7 انصاری نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے بڑھتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، اور ساتھ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 صحابی باقی رہے آپ کے دفاع کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انصفنا ہؤلاء. اس تبصرے میں، اس تجزیے میں آپ دیکھیں کتنا بے خوف ہونا ہے اور کیسی جنت کی بشارت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. آپ نے فرمایا کہ ان نوجوانوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، خود جنت کی راہ لے لی، ہمیں یہاں چھوڑ گئے. اس میں بشارت تھی کہ شہادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرمایا. کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی خبر اور کتنی بے خوفی کی کیفیت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور پھر ایسے میں وہ منظر دیکھا گیا عجیب و غریب کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو انسانی ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ احد کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا کہ احد حضرت طلحہ کے نام ہے، اپنے جسم کو انسانی ڈھال بنا کر. اور فرماتے ہیں کہ اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ جب کوئی تیر پیوست ہوتا تھا کہ اس تیر کو نکالا جائے. تیر پیوست ہوتے تھے، پتھر آ کر لگتے تھے. لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گر پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے کی طرف گرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں رہا، ہمیں پتہ نہیں چلا. فرماتے ہیں کہ پھر جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان، چہرے پہ ڈھاٹا، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا، اور یقاتلون عن النبی اشد القتال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور سخت ترین بہترین دفاع کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم آئے تو پھر ہم نے دیکھا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گئے.
فرمایا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہی وہ مقام تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ سے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل اور میکائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہماری نصرت کے لیے۔ لیکن نصرت کب آئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کفر کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ تو فرشتوں کی نصرت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں لڑنے کے لیے کم، اور اس بات کا اعلان اظہار کرنے کے لیے زیادہ کہ آپ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہے کہ جو شامل حال ہوتی ہے۔